السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں نا تو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ اگر یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی آیت ہے، لیکن کچھ جو ان سے محدثین، کچھ جو ان سے علماء وہ اس چیز پر اکتفا رکھتے ہیں کہ یہ اس کی آیت نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ہر تکلیف دہ چیز جو ان سی ہے وہ ہٹاتے ہیں، اسی طرح ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بلکہ ہم ہر کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے تو پہلے پڑھتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کو دیکھا جائے تو اس کی 3 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات جو سی ہیں وہ ہیں جس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور جو آخری 3 آیات ہے اس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور جہان کتنے یہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کتنے عالم ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے۔ کچھ جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں عالموں کی جو ان سی تعداد ہے، اس میں جاہل لوگ ہی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ جو بھی تمام اللہ تعالیٰ کی ہے عالم، ان سب کا خالق جو ان سے ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس سے ہم ان کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ نیچے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ الرحمن بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، اور وہی ہے جو کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین، دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے، جس میں ہمیں ہمارا حساب کتاب دیا جائے گا، ہمارا رزلٹ کا دن جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کی تعریف ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ان سے ہم ان سے ہدایت مانگنے لگ جائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا تھا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا رستہ۔ پھر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جو لوگ مغضوب کر دیے گئے تھے، جن پر اللہ کا غصہ ہوا تھا، اور ان جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، اللہ کا غصہ جن پر ہوا تھا، ان سے مراد یہودی اور نصرانی ہے۔ تو ان کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا، جو کہ اپنے کرتوتوں کے باعث اللہ کے غصے کے مستحق ہوتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے اینڈ پر آمین کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے آمین؟ جو ان سے ہے اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ قبول فرما۔ ایک تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، کون سی؟ پہلے ہم حمد بیان کرتے ہیں، پھر ہم ہدایت مانگتے ہیں، پھر ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے ایک تو دعا کرنی ہے، اور اس کے اوپر اس دعا کے لیے بھی دعا کرنی، مطلب 2 مرتبہ دعا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ جو ان سے یہودی ہے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی دعا کی وجہ سے نا حسد کرتے تھے، 3 چیزوں کی وجہ سے: ایک نماز میں صفیں قائم کرنے سے، ایک اسلام کو پھیلانے سے، اور ایک آمین کہنے سے۔ لہٰذا آمین کہنا بہت فائدہ مند ہے اور ہمیں کہنا چاہیے۔ گو یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فائدہ کیا ہے؟ اب ان سب چیزوں کا اگر بندہ، کچھ احمق لوگ، جاہل لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو سا ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کیوں بیان کرتا ہے، اپنے منہ اپنی تعریف کیوں کرتا ہے؟ تو کیوں نہ کرے؟ دیکھیں، خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان ہو نا کہ جو بڑا ہی نہیں ہے، وہ پھر تکبر کرے، اس کا کوئی تعریف کرنا اپنا بنتا نہیں ہے، لیکن جو ہے ہی تعریف کے لائق، جس کو پورا حق ہے تعریف کرنے کا، جو کہ ہے ہی مخلوق ہر چیز کا، اس کی تو تعریف بنتی ہے نا کرنی۔ اب سورہ فاتحہ جو سی ہے وہ شفا ہے، شفا کہتے ہیں اس کو، سورہ فاتحہ۔ تو اب اس پہ بتایا ہوا ہے کہ جس کے کل ٹھکانے نہ ہو، 3 دن صبح شام سورہ فاتحہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرے تو وہ، اور اپنے تھوک منہ میں جمع کر کے اس کو دھتکار دے تو وہ کیور ہو جائے گا۔ جس کو سانپ اور بچھو نے ڈالا ہے، کاٹا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جھاڑا جائے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی انسان جھاڑ پھونک کرتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اجرت لیتا ہے، اس کے حصے میں کوئی اجرت لیتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، بٹ انلیس انٹل وہ اتھینٹک ہو، قرآن مجید ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ہے راحت کو حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور فاتحہ الکتاب مطلب سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ ختم کر کے پڑھ لی، تو موت کے سوا ہر چیز کے تمہیں امان مل گئی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے اتنے پوائنٹس بہت ہیں کہ ہم اس کو جان تو لیں کہ آخر وہ ہے کیا، سورہ فاتحہ ہے کیا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اوکے. جزاک اللہ.